बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत ही गरीब घराने में पैदा हुई थी। मेरा कोई भी भाई नहीं था। मेरी अम्मा लोगों के घरों की सफाइयाँ करती, उनके बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, ये सब काम करके मेरा पेट पालती थी। अबू 2 साल पहले फालिज की वजह से बिस्तर पर पड़े थे। मैंने भी मैट्रिक के बाद स्कूल छोड़ दिया था। मैं सारा दिन घर के काम करती। कभी कभी मुझे अम्मी अपने साथ ले जाती। मैंने सारा बचपन ऐसे ही गुजारा। मैं एक बहुत ही नरम नाजुक लड़की थी। सफ़ेद रंग, खूबसूरत बाल, एक नहायत ही हसीन सूरत रखने वाली। लोग अक्सर मेरी अम्मी को यही कहते थे कि ये तो आप लोगों की बच्ची लगती ही नहीं है, ये तो चीनी लड़कियों की तरह लगती है। क्या ही वो दिन थे। तब मेरी उम्र 16 साल थी और मैं पढ़ना चाहती थी। लेकिन जब घर की तरफ देखती थी तो मुझे अपनी माँ की तरफ देखकर बहुत दुख होता था कि वो किस तरह हमारा पेट पाल रही है और किस तरह अब्बू की दवाइयों का खर्चा उठाती है। मैं तो कभी कभी रोती थी कि अल्लाह ने हमें कैसी ज़िंदगी दी है, मेरी माँ के क्या नसीब लिखे हैं। कभी कभी ये सोचती कि काश मुझे अल्लाह लड़का बनाकर भेजता तो इस बुढ़ापे में अपने माँ बाप का आसरा तो बनती। लेकिन खैर, सोचने को तो कुछ भी सोचा जा सकता है ना। मगर मैं ये तो अपनी माँ की ज़िंदगी बता रही हूँ, मगर सच तो ये है कि उनकी ज़िंदगी मुझसे बहुत अच्छी थी। जो ज़िंदगी मैं अब गुजार रही हूँ उसका कोई तस्वर भी नहीं कर सकता। मेरे जैसी ज़िंदगी तो खुदा किसी दुश्मन को भी ना दे। मैं अपनी दास्तान कहाँ से शुरू करूँ, अल्फाज ही नहीं है मेरे पास। अल्लाह ऐसी ज़िंदगी कभी किसी को मत देना। हर आँख अश्कबार हो जाए मेरी दास्तान सुन के। जब मैं 20 साल की थी तो मेरे बहुत ज़्यादा ही रिश्ते आने शुरू हो गए थे, लेकिन अम्मी अभी मेरी शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन एक दिन ऐसा रिश्ता आया कि अम्मी ने झट से हाँ कर दी। मैं हैरान थी कि अम्मी ने ऐसा क्यों कर दिया। जब अम्मी ने मुझसे पूछा तो अम्मी ने बताया कि कोई साद नाम का लड़का है, बहुत ही अच्छा लड़का है, मेरे दोस्त के जानने वालों में से है। उसने बताया कि लड़का एक ही है, इसका कोई भाई नहीं है। 2 बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है और वो अपने अलहदा घर में रहती हैं। एक अम्मी ही है, बस इतनी सी फैमिली है। अगर तुम्हारी शादी हो जाए तो मुझे उम्मीद है कि तुम खुश रहोगी। अच्छे लोग हैं, देखे भले हैं, मुझे तो अच्छे लगे। बाकी तुम बता दो तुम्हारा क्या ख्याल है। मैं भी सुनकर खुश हो गई कि शायद मेरी किस्मत बदलने वाला कोई आ गया है। इन लोगों ने बोला कि हम लोग सादगी से निकाह करके अपनी बच्ची को ले जाएंगे और आप लोग जहेज़ वगैरह की टेंशन मत लीजिएगा। हमारे घर में अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, अल्लाह की दी हुई हर नेमत मौजूद है। मेरी अम्मी अबू इस बात से बहुत खुश हुए कि शुक्र है उन लोगों ने जहेज़ नहीं मांगा। अगर मांग लेते तो हम किधर जाते और कहाँ से पूरा करते। खैर, इस बात पर तो मैं खुद भी राज़ी थी। निकाह के लिए उन लोगों ने सिर्फ 1 हफ्ता ही लिया। इतने जल्दी निकाह हुआ कि कुछ समझ ही नहीं आया। लेकिन खैर, जैसे तैसे करके निकाह हो गया और मैं उनके घर आ गई। घर बहुत ही खूबसूरत था। मैं देखकर तो एक लम्हे के लिए हैरत में आ गई थी। जब मैं अपने कमरे में आई तो वो भी बहुत ही अच्छा सजा हुआ था। मुझे एक लम्हे के लिए अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी किस्मत भी इस कदर अच्छी हो सकती है। साथ भी बहुत अच्छे इंसान थे और सबसे बड़ी बात, मेरी सास बहुत अच्छी थी और मुझसे भी बहुत प्यार करती थी। शादी को इतनी देर हो चुकी थी लेकिन आज तक मेरी सास ही मेरे बहुत सारे काम कर देती थी। मैं बहुत खुश थी कि शौहर अच्छे मिले हैं, मगर सास बहुत ही अच्छी है। जितनी इन लोगों की तारीफ सुनी थी वो तो बहुत ही कम थी। ये लोग तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मैं बहुत खुश थी, लेकिन एक बात मेरी सास की बहुत अजीब थी। सुबह जब मेरे शौहर अपने काम पर चले जाते तो थोड़ी देर बाद मेरी सास भी बिना बताए चली जाती। कुछ दिन मैंने कोई सवाल न किया, लेकिन उनका रोज़ का मामूल देखकर मैं तो खुद परेशान हो गई थी कि आखिर ये कहाँ जाती है। एक दिन मैंने पूछा तो बोली, मेरी एक दोस्त है, इधर थोड़े ही फासले पर रहती है, उनके पास चली जाती हूँ, ज़रा वक्त अच्छा गुजर जाता है। मैंने भी उनकी इस बात पर यकीन कर लिया। अब मैं उनसे बिल्कुल भी नहीं पूछती थी कि वो कहाँ जाती है। वो शाम में जब घर आती थी तो मेरा सारा काम करती थी, यहाँ तक कि मुझे कमरे में लेटा के जाती, मुझे बहुत प्यार करती। वक्त ऐसे ही गुजरता गया और एक दिन आया, मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं बहुत खुश थी, मेरे शौहर भी बहुत खुश थे और सबसे बढ़कर मेरी सास भी बहुत खुश थी। उन्होंने मेरा बड़ा ख्याल रखा। मुझे कभी कमी महसूस नहीं होने दी कि मेरी माँ मेरे पास नहीं है। मेरी माँ से बढ़कर वो मुझसे प्यार करती थी, मेरा सारा काम खुद करती थी और तो और वो मुझे रात खाना खिलाकर दूध पिलाकर पास बैठ जाती थी। जब तक मैं सो नहीं जाती थी वो मेरे पास बैठी रहती थी। 1 माह हो गया था, लेकिन एक दिन अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मेरे शौहर मुझे अस्पताल लेकर भागे। तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मुझे अपना बच्चा खोना पड़ा। इस सदमे से मैं 1 हफ्ता बिस्तर पर पड़ी रही। मेरे शौहर ने मुझे बहुत संभाला, बहुत दिलासे दिए।
مجھے میری ساس نے بھی بہت کہا کہ اپنا خیال رکھو اور میرا خیال خود بھی رکھا۔ ایک ہفتے بعد میں واپس پہلے کی طرح زندگی کی طرف لوٹ آئی۔ وقت گزرتا گیا، میں اللہ سے بہت دعائیں کرتی تھی کہ اللہ میری گود پھر سے بھر دے۔ میرے شوہر مجھے بہت دلاسا دیتے تھے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہوتے، اور ایک بار اللہ نے پھر میری دعا سن لی اور میں پھر سے حاملہ ہو گئی۔ میری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا تھا، اور اس بار 2 ہفتے بعد ہی میرا عمل ضائع ہو گیا۔ لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ میرے شوہر اور میری ساس کے رویے میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی۔ میں بہت حیران اور پریشان تھی۔ میں ذہنی طور پر بیمار رہنے لگی، صرف یہ سوچ کر کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، اور ان سب کی محبت بھی میرے ساتھ کم نہیں ہو رہی تھی۔ میں 3-4 بار حاملہ ہو رہی تھی، لیکن ایسے ہی میرا حمل ہر دفعہ ضائع ہو جاتا تھا۔ اب میں ذہنی طور پر بہت بیمار ہو چکی تھی۔ میری طبیعت ہر وقت خراب رہتی، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ شوہر جب ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو انہوں نے کہا کہ اسے اسٹرے کا مرض ہے۔ میری کیفیت پاگلوں جیسی ہو گئی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میری ساس میرا بڑا خیال رکھتی تھی۔ اس دوران میرے ابو اس دنیا سے چلے گئے۔ میری امی اب اکیلی پڑ چکی تھی۔ سب کچھ عجیب سا ہو گیا تھا، دنیا خالی خالی لگنے لگی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے جتنی دیر سے خوشی کی لہر آئی تھی زندگی میں، اتنی ہی دیر سے میری زندگی سے جا رہی ہے۔ لیکن پھر ایک دن ایسا آیا زندگی میں جس نے میری روح کو چیر کر رکھ دیا۔ اس دن میری آنکھوں سے سب پٹیاں اتر گئی، جس دن میں نے اپنے شوہر کو اپنی ساس سے باتیں کرتے ہوئے سنا۔ آنکھیں اور کان ان لمحات کو دیکھنے اور سننے کے قابل نہ رہے تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ میری ساس مجھے روز کی طرح سلا کر چلی گئی تھی۔ میرے شوہر کام سے دیر سے ہی گھر آتے تھے اور میری ساس ان کو کھانا وغیرہ خود ہی دے دیا کرتی تھی۔ شادی کے پہلے دن سے آج تک یہی معمول تھا۔ اس دن بھی یہی ہوا۔ میں سو گئی اور اچانک پیاس سے میری آنکھ کھلی تو میں کمرے سے باہر آئی اور میرا سر چکرا رہا تھا۔ پھر میں کچن میں آئی، پانی ڈالا اور کمرے میں آ رہی تھی کہ اچانک ہنسنے کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ آواز میری ساس کے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں کمرے کے پاس گئی، کچھ سننا چاہا تو کمرے سے میرے شوہر کی بھی ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے غور کیا تو یہی سنا کہ حاجرہ، جو میری ساس کا نام تھا، آہستہ بولو لیلا اٹھ نہ جائے۔ تو آگے سے حاجرہ کہتی ہے وہ نہیں اٹھنے والی، میں نے اسے نیند کی گولی دے کر سلا دیا ہے، وہ صبح تک نہیں اٹھے گی۔ یہ بول کر وہ دونوں پھر سے زور سے کہہ کے لگانے لگے اور ہنسنے لگے۔ اتنی بات سنتے ہی میں گرنے والی تھی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج تک میں نیند کی گولیاں کھاتی رہی ہوں۔ تبھی صبح سے پہلے مجھے ہوش نہیں آتا تھا۔ میں صدمے میں تھی کہ یہ لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ میں نے مزید ان کی باتیں سننے کی کوشش کی مگر سن نہیں پائی۔ اگلے دن میں اٹھی مگر ان کو شک نہ ہونے دیا کہ مجھے ان پر شک ہے۔ دن ایسے ہی گزر گیا۔ رات کو میری ساس دوائی لے کر میرے کمرے میں آئی۔ میں نے ان کا دھیان ہٹتے ہی گولی چھپا دی اور ان کو محسوس کروایا کہ میں گولی کھا چکی ہوں، اور میں جلدی سے لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر میں میری ساس اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی میرے شوہر آئے اور سیدھا ان کے کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر سے ان لوگوں کی ہنسنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں آہستہ سے اٹھی اور ان کے کمرے کے باہر باتیں سننے لگی۔ آج میں نے جو سنا کاش وہ میں کبھی نہ سنتی۔ میرے شوہر میری ساس حاجرہ سے یہ باتیں کر رہے تھے کہ حاجرہ مجھے لگتا ہے یہ عورت بھی بچہ پیدا نہیں کر سکے گی، کیا فائدہ ہوا مجھے دوسری شادی کرنے کا، تم سے اولاد نہیں ہو سکتی تھی اس لیے میں نے اس سے شادی کی تھی، لیکن یہ بھی کبھی ماں نہیں بن سکتی، اب میں کیا کروں گا، مجھے بچہ چاہیے اور ہر حال میں چاہیے۔ حاجرہ بولی ہاں میں اپنے شوہر کی ایک اور اس سے بھی بڑی پیاری لڑکی سے شادی کرواؤں گی، دیکھنا وہ آپ کو بچہ دے گی۔ ساتھ بولے اس کا کیا کریں؟ حاجرہ بولی یہ ایسے ہی مر جائے گی۔ اس بات پر دونوں ہنس پڑے۔ یہ سننے کے بعد میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ جس عورت کو میں اپنی ماں کا درجہ دے رہی ہوں وہ تو میرے شوہر کی پہلی بیوی ہے۔ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ میں جلدی سے اپنے کمرے میں بھاگ گئی اور کنڈی لگا کر رونے لگی۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میں نے ایسا کیا کیا تھا جس کی مجھے یہ سزا ملی؟ میں سجدے میں گر پڑی اور اللہ کے سامنے روئی۔ دل میں خیال آیا صبح شوہر کے کام پر جانے کے بعد ایک بار حاجرہ سے ضرور پوچھوں گی، زندگی تو اب میری ختم ہی ہے، ایک بار ان سے جواب ضرور لوں گی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو شوہر کام پہ جا چکے تھے اور میں حاجرہ کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ دیکھ کر مجھے حیران ہو گئی کہ میں اس کے کمرے میں کیسے آ گئی۔ میں سیدھی اس کے قریب جا کے اس کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ گئی۔ حاجرہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اتنا بڑا دھوکہ تم کیسے کر سکتی ہو میرے ساتھ؟ میرے اس سوال پر حاجرہ کو چونکا دینے والا جھٹکا لگا۔ اس وقت حاجرہ اپنی اصلی حالت میں آ گئی اور بولی تمہاری ہمیں اب ضرورت نہیں ہے، میں بچہ نہیں پیدا کر سکتی اس لیے میں نے اور سعد نے مل کر یہ سب کیا۔
لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ سعد کی کبھی بھی اولاد ہو، اس لیے میں تمہارے بچے مارتی رہی اور تمہیں ایسی دوائیاں دیتی رہی جس سے اب تم اندر سے بالکل خالی ہو گئی ہو۔ بہت جلدی تم اوپر پہنچنے والی ہو۔ دودھ میں تمہیں دوائی ملا کر دیتی تھی، دیکھو کیسا حال کر دیا ہے میں نے تمہارا۔ سب باتیں مجھے تیر کی طرح لگ رہی تھی۔ میں نے حاجرہ کو اس کے کاندھے سے پکڑ کر ہلایا اور صرف یہی بولا، اللہ انصاف کرنے والا ہے، تم نے جو کیا ہے تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ میں تمہیں اب کچھ نہیں کہوں گی، اللہ مجھے انصاف دے گا اور تم اس کی سزا ضرور پاؤ گی۔ میں وہ گھر چھوڑ کر اپنی ماں کے پاس آ گئی۔ تھوڑے دنوں کے بعد خبر آئی کہ دونوں کی کار ایک ٹرک میں لگی اور وہ دونوں وہیں مر گئے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ میں بھی اب اپنی زندگی کے آخری دن گن رہی ہوں۔ کیا میں نے اللہ کے اوپر فیصلہ چھوڑ کر صحیح کیا؟ دوستوں، مزید سچی کہانیاں سننے کے لیے محمد اسماعیل وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔